حضرت قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک انتقال پرمرال 27 رجب 1416 ہجری اور شمسی تاریخ تھی 20 دسمبر 1995۔ صبح سویرے نماز فجر کے وقت یہ مشرق کی طرف گاؤں ہے ڈھولن، وہاں آپ کا انتقال ہوا اور 27 رجب شریف معراج شریف کی رات وہاں بیان تھا۔ سحری کے وقت روزہ رکھا، اپنے اوراد و وظائف مکمل فرمائے اور 5:45 بجے کے قریب دوبارہ وضو کرنے کے لیے اٹھے۔ تو وہ بچہ یہیں پڑھتا تھا، تو وہ کہتا مجھے وضو کروانے کے دوران فرمانے کے جلدی کر، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ تو سردیوں کا موسم ہے، اس وقت تقریباً 6:20-25 پر مسجد میں نماز جماعت ہوتی تھی۔ تو وضو کر کے اندر آئے اور آ کر بیٹھے، ایک جراب پہنی اور دوسری پہننے کا موقع نہیں ملا۔ سینے میں درد سا محسوس کیا تو اللہ کا نام پاک لیا اور لیٹ گئے۔ وہ گھر والے کہتے 2-3 مرتبہ آپ نے اللہ 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 پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ تو ان کے گھر والے کہنے کہ وہ پانی منہ میں ڈالنے لگے تو ان کی بیوی کہنے کہ آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا یبعث المرء علی ما مات علیہ، آدمی جس پر مرتا ہے اسی پر قیامت کے دن اس کا اٹھنا ہوگا۔ اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل کہ بندے کو آخر وقت میں اللہ کا نام یاد رہے، یہ بہت اس کا کرم ہے۔ آپ کی میں نے ایک دعا سنی، غالباً پیر کا دن تھا، عصر کی نماز میں نے مسجد میں پڑھی، لاہور سے آیا تھا۔ تو آپ دعا فرماتے یا اللہ کریم دنیا سے با ایمان اور با ہوش لے جانا، سبحان اللہ۔ تو بندے کو آخر وقت میں ہوش بھی رہے اور اللہ کا نام بھی یاد رہے، یہ خاص اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان اور اسلام پر موت نصیب فرمائے اور با ایمان اور با ہوش دنیا سے لے جائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عرض کیتا حضور آپ نے حزب الانام تقریر فرمائی تو آپ فرما دے ہوا بن گئی تقریر، تو میں جو قبلہ سید صاحب کی خدمت حاضر ہویا تو میں عرض کیتا حضور میری تقریر وچ کی نقص ہے؟ آپ فرمائیں گے دلائل تو بہت عمدہ تھے اور استدلال بھی بہت اچھا تھا، کیا مطلب اس کا؟ آپ نے عرض کیا حضور جو مجھے ایک مرتبہ بلاتا نا دوبارہ نہیں بلاتا۔ آپ فرمائیں کہ یہ نقص مجھ میں بھی ہے یہ نقص تو مجھ میں بھی ہے۔ تم لطیفے نہیں سناتے، تم لوگوں کو ہنساتے نہیں ہو، تم تعریف نہیں کرتے، خوشامد نہیں کرتے، اس لیے لوگ نہیں بلاتے، اور یہ تو نقص مجھ میں بھی ہے تو استاد کا رنگ جو ہے وہ شاگرد میں نظر آتا ہے۔ تو قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بیان فرمایا کرتے تھے جس طرح قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے۔ آپ دوران گفتگو، دوران تقریر نعرے پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ ایک دفعہ میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تو کڑی کڑی نا ایک بندہ نعرے ماری جائے، میں انہوں نے کہا بہو جی یہ تمہیں نیندر آئی ہے منو ساتھ وان ڈے ہو، ایویں نہ نعرے ماری جاؤ، گل بھی سنو۔ تو پھر آپ فرمان لگے میں چپ کر جانا تو تم اپنا ٹیل لا لے، پھر میں بیان کر لاں گا۔ تو آپ اس چیز نو پسند فرماندے سی کہ لوگ دھیان نال گفتگو سنن، تے پیسوں کا تو رولا ہی کوئی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے آپ لاہور گئے تو
واپسی پر حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ فرمانے لگے آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا میرا تو یہ جی چاہتا ہے بس دو کام کرنے کو. کون سے کام؟ فرمایا ایک یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور دوسرا یہ میں حضور پر درود شریف پڑھتا رہوں. بس یہی دو کام کرنے کو میرا جی چاہتا ہے. تو آپ کو یہ پسند تھے، اس لیے ہم آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور ان محافل اور مجالس سے برکت حاصل کرنے کو ہم علماء کا وعظ اور تقریر بھی کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی روشنی حاصل ہو. یہ اعلان میں نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز 25 دسمبر کو حضرت قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا 27واں سالانہ عرس مبارک ہوگا. آپ کا وصال 20 دسمبر 1995 کو ہوا اور میری والدہ محترمہ کا انتقال 23 دسمبر 1999 میں ہوا اور میرے بیٹے کا انتقال 29 دسمبر 2009 میں ہوا. تو ہم 25 دسمبر کو وہ اکٹھا ہی کر لیتے ہیں. تو تمام احباب کو دعوت بھی ہے کہ اس میں شرکت کریں انشاءاللہ العزیز. ویسے تو پروگرام شروع ہو جائے گا 10-11 بجے کے قریب. علماء کی تقاریر نماز ظہر کے بعد ہوں گی، عصر کے وقت دعا کریں گے اور عصر کے بعد لنگر شریف تقسیم ہوگا. دیکھنا اگر وقت نکلے اللہ کی رضا کے لیے تو تھوڑا سا وقت نکال کر 25 دسمبر کو آ جائیے گا.